أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله عليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعہ اللہ الیہ، وہ قتل نہیں کیے گئے یقیناً. مرزائی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنی طبی موت مر گئے نیچرلی. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے. ہم کہتے ہیں صاحب یہ رفعہ اللہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. اوپر دیکھو وما قتلوہ، اور اس کو ان یہودیوں نے قتل نہیں کیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے جسم کو یا روح کو؟ دونوں کو. وما صلبوہ، اس کو سولی پر یہودیوں نے نہیں چڑھایا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، جسم کو یا روح کو؟ دونوں کو. پھر نیچے آ جاؤ وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً اس سے قتل نہیں کیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، جسم کو یا روح کو؟ دونوں کو. بل رفعہ، بلکہ اسے اٹھایا ہے اللہ نے. کس کو؟ دونوں کو. عیسیٰ علیہ السلام کو نا. یہاں پہنچ کے آخر کیا مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ ہر جگہ باقی تو جسم اور روح دونوں ہی ہیں. بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اس کی روح کو اللہ نے اٹھا لیا. اور ساری ضمیروں میں جسم کو بھی مان رہے اور یہاں پہنچ کر کے آئے. یہ ہے قطعی عقیدہ امت کا. اس لیے جو آدمی بھی اس عقیدے کو نہیں مانتا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گئے اور وہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں. ان کا رفع اور ان کا نزول یہ دونوں قطعی. سمجھے؟ اس لیے اس آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یقینی اور قطعی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کا ہے. جی ہم اور یہ دو قوم کہتے ہیں کہ مسیح واپس آئیں گے، تو یہودیوں کے پاس ان کا مسیح کون ہے؟ وہ کس کو مسیح مانتے ہیں؟ یہ بات کی. اچھا کہنا کیا تھا وہ ذہن سے نکل کیا کہیں یہ بھی نہیں. اچھا بھائی ایک بار پھر سے دیکھو، چونکہ بات ہے نا قطعی اور حتمی عقیدے کی. یہ مرزائی اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں. پھر دیکھیے اس کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو جو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. وما صلبوہ، اور انہوں نے اسے سولی نہیں چڑھایا. تو ہو کی ضمیر کدھر گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر نیچے آ جاؤ وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو نا، یا ان کی جسم کو یا ان کی روح کو؟ دونوں کو. بلکہ رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھایا ہے. کس کو؟ اور روح کو یا جسم کو؟ دونوں کو نا. یہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں نہیں یہاں مراد روح ہے. ارے بھئی کس دلیل سے روح مراد ہے؟ اس لیے اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا، ان کے رفع جسمانی اور ان کے نزول کا قائل نہیں ہے، ایسے لوگ کافر ہیں. اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کا عقیدہ یہ ہو، اسے بھی غور سے سنو، کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے قرب قیامت سے پہلے، اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ اٹھائے گئے اور اسی طرح نازل ہوں گے. یہ دونوں عقیدے اس کے ہوں، اور وہ یہ کہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتے، حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، تو اس کی تکفیر نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عقیدہ مانتے ہو نا. وہ کہتا ہے جی عقیدہ مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی جو اس عقیدے کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی وہ کافر ہیں.
ہم کہتے ہیں تم مسلمان ہو، ٹھیک. یہ علماء کا آپس کا اختلاف ہے کہ قرآن اس کی بنیاد بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے. کچھ بھی ہو، یہ علمی اختلاف، اس کو پھر بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر سرے سے جو اس بات کا قائل ہو کہ مسیح علیہ السلام اوپر اٹھائے ہی نہیں گئے اور قرب قیامت میں نازل ہی نہیں ہوں گے، وہ ان تمام احادیث کا بھی انکار کرتا ہے بھی، یعنی قرآن کا بھی اور ان احادیث کا بھی انکار کرتا ہے جو متواتر ہیں. اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اس روایت کے راوی ہیں کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مل کے جھوٹ بولنے لگ گئے تھے علیہ باللہ اس عقیدے کے بارے میں. اس لیے قادیانیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اٹھا لی گئی تھی، اور اس کے لیے وہ دلیل کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ وہ دلیل ایک اور جگہ سے لے کے آتے ہیں کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا ہے کہ رفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں بلند جگہ پر اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں ترقی درجات وہاں مراد ہے، یہاں بھی ترقی درجات مراد ہے. ہم کہتے ہیں وہاں تو کوئی عقیدے کی بات نہیں بابا، وہاں تو ترقی درجات ہو سکتی ہے، یہاں تو یہودیوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، اور قرآن یقیناً کہتا ہے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، یقیناً وصولی نہیں دیے گئے، یقیناً اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. یہ تو عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی تائید ایک اور جگہ سے بھی ہوتی ہے، اور اس عقیدے کی تائید ایک اور جگہ سے بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے سورہ زخرف کو 26ویں پارے میں، پچیسویں پارے میں دیکھ لیجئے. 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے، اور اس کی آیت نمبر دیکھیے 61. سورہ زخرف 43، بلکہ آیت نمبر اس کی 57 نمبر آیت جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے. ملی؟ فلما ضرب ابن مریم، اور جب مثال دی گئی مریم کے بیٹے کی، مثلا مثال دی گئی اذا قوموں کا منہ یصدون، تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی. قرآن پاک میں جب یہ آیا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جہنم میں پھینکے جائیں گے، تو کفار مکہ نے کہا اچھا انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، انہیں کہاں پھینکو گے؟ یہ انہوں نے مسلمانوں پہ کیا اعتراض. اللہ نے فرمایا کہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات انہوں نے کہی اذا قوموں کا منہ یصدون، تو آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، کہنے لگے یہ جو خدا کے شریک ہم بناتے ہیں اپنے بزرگوں کو، یہ زیادہ اچھے ہیں یا مسیح علیہ السلام زیادہ اچھے ہیں؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کے، یہ سارے کے سارے جھگڑنے کو ہیں، اور اصل حقیقت کسی بت کی کچھ نہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں. ان ہو الا عبد، اور جس کے بیٹے کی مثال دیتے ہیں وہ ہمارا بندہ، عبد ہمارا بندہ تھا. کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انعمنا، ہم نے انعام کیا علیہ ان کے اوپر، وجعلناہ، اور ہم نے اسے بنایا، کس کو؟ مسیح علیہ السلام کو. مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واسطے ہم نے انہیں کھڑا کیا تھا، نبوت دی تھی. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو فرشتے اس زمین پر بھیج دیں، فی الارض، زمین میں، یخلفون، تمہاری جگہ فرشتے آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا تھا. وَإِنَّهُ، اور وہ جو شخص ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ نشان ہے. لَعِلْمٌ، وہ نشانی ہے. لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی ہے.
وہ قیامت سے پہلے جو آنا ہے نا اس نے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، وہ قیامت کے لیے نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، سو اس میں بالکل دھوکہ نہ کھانا، وَاتَّبِعُونِ، اور آپ انہیں کہیے میری بات مانو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ بڑی سیدھی راہ ہے۔ دیکھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کہا کہ یہ نشانی ہے قیامت میں آنے سے پہلے، اسی لیے دوسری جو قرات ہے نا اس میں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ، علم کی بجائے علم ہے۔ علم سمجھتے ہیں؟ علم جھنڈے کو کہتے ہیں نا، محرم وغیرہ میں نکالے جاتے ہیں نا، محرم کے علم بڑے مشہور ہیں یار، یہی نا جھنڈا، وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کا جھنڈا ہے مسیح علیہ السلام۔ جس طرح جھنڈے سے پتہ چل جاتا ہے، خبر مل جاتی ہے، اسی طرح مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ خبر ہے قیامت کی کہ اب بس اس کے بعد قیامت آنے ہی والی ہے، اب کوئی دنیا باقی نہیں رہے گی۔ سمجھے؟ یہ آیت ہے جو بتاتی ہے وہاں پہنچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کیا ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے اپنی طرف۔ اور رفع کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا کہا ہے کہ اللہ نے، اور الیہ میں الہ جو آ گیا نا، تو اس سے بھی مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفع ہوا ہے یہ جسمانی طور پہ ہوا ہے، جسم سمیت اللہ نے اٹھایا ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف روح اٹھا لی گئی ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ کیا ہے؟ غالب ہے، حکیمہ، بڑی حکمت والا ہے۔ دو نام اللہ نے اپنے ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس میں سے پہلا نام اللہ غالب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ایسے کر سکتا ہے نا، نام بھی وہ لائے ہیں جس سے خدا کے غلبے اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مکمل طور پر اس پہ قدرت رکھتا ہے، زبردست ہے، اس نے اٹھایا ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ اب اٹھانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جو مفسرین کہتے ہیں نا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کی تشریح کر دیتا ہے، اس رفع کی اور قیامت کی نشانی ہونے کو تشریح اللہ نے وہاں ارشاد فرما دی ہے سورہ زخرف میں جو ابھی آپ نے آیت پڑھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قطعی دلیل کہ مسیح علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ عقیدہ ایسا قطعی ہے کہ امت ہر زمانے میں اس بات کی قائل رہی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد وہ نازل ہوں گے، اور اس پہ اتنی احادیث ہیں کہ وہ تواتر کے درجے کو پہنچ گئی ہیں، اور متواتر حدیث کا انکار کفر ہے۔ سمجھے؟ متواتر حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے ہر زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے راوی ہیں اس کے کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، شاید 30 یا 35 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں آئیں گے۔